میرے پاس نا 3 آلو پڑے ہوئے ہیں. آہستہ اس لیے بری ہوں کیونکہ بچے جو ہے نا آدھے سو چکے ہوئے ہیں، بلکہ سارے ہی سو چکے ہوئے ہیں. ایک کی ابھی نیند تھوڑی کچی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی گیا ہے. اچھا تو یہ میں اپنا فن ٹائم کرنے لگی ہوں. آلو نظر آئے تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ کام بھی ہو جاتے ہیں اور جو آلو ہیں وہ بھی چھیل لیتے ہیں، مطلب چپس بنا کے کھا لیتے ہیں. بچوں کو صبح لنچ باکس میں دیے تھے تو میں نے کہا چلو اب یہ 3 ہی بچے ہوئے ہیں، یہ میں کھا لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میرے پاس ایک عدد میگی ہے، وہ بناؤں گی اور خوب انجوائے کریں گے اب. ٹھیک ہے جی، چلے اب میں اس کو کاٹ لیتی ہوں اور پھر ملتی ہوں میں آپ سے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش باش اور فٹ فاٹ ہوں گے. الحمدللہ سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. اور جناب کیا ہو رہا ہے جی آپ کی لائف میں؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اور جناب اس ٹائم پہ رات کا ولاگ ہے، یہ مطلب رات کی روٹین میں اپنی بتا رہی ہوں آپ کو. ایکچولی یہ تو تھوڑے دن پرانی کی ہے، بس وائس اوور کرنا ہی رہ جاتا ہے میرا. تھوڑا بہت بیزی ہو جاتے ہیں بچوں کے بیچ میں، اور پھر خود کبھی کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا جی جناب، چھوڑیں جی ہماری باتیں. اور یہ جی جناب اس ٹائم میں آٹا گوندھ رہی ہوں اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ مجھے اپنا لیسن سنا رہا ہے اور پھر وہ بھی جا رہا ہے سونے کے لیے. اور پھر میں نے اپنا فن ٹائم کرنا ہے. فن ٹائم یعنی کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی، تو سوچا میں نے کہ چلو یار آٹا گوندھ لیتے ہیں، لیکن روٹی نہیں بنانی کیونکہ ارکس ہے یار. تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے آٹا تو صبح کے لیے گوندھ لیا، اور لیکن میں نے اپنے لیے چپس کاٹ لیے تھے اور چپس بنا کر میگی بنا کر کھاؤں گی. اور آپ کہیں گے کتنی پیٹو ہے نا یار، دو چیزیں اکٹھی کھا رہی ہے لڑکی تو ڈائٹنگ کرتی ہے. کیا کروں، میرے سے ڈائٹنگ نہیں ہوتی ہے. اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں تھوڑی سی ڈائٹنگ سٹارٹ کر دوں. تھوڑی بہت تو بندے کو تھوڑا سا اسمارٹ ہونا چاہیے نا. تو جناب بس یہاں پہ جو ہے میرے چپس بن رہے ہیں، ساتھ میگی بنے گا. میں نے کہا تھوڑی سی گپ شپ لگا لیتے ہیں آپ سے اور کچھ ڈراموں کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ کون سے ڈرامے آپ کو پسند آ رہے ہیں، کون سے دیکھ رہے ہیں، کون سے اچھے لگ رہے ہیں. مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میں بھی ان میں سے کوئی دیکھوں جو میں نہیں دیکھ رہی ہوں. میں ویسے زیادہ ڈرامے نہیں دیکھتی کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا بندے کے پاس، کیونکہ جب سے ویڈیو مطلب کرنا شروع کیا تو اس میں ایڈٹ کرتے ہوئے، اس میں وائس اوور کرتے ہوئے ویسے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ بندہ کیا کرے. اور پھر کسی دوسرے کی ولاگس دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا میرے پاس. سچی بات ہے، پتہ نہیں کیوں. تو کبھی کوئی ریسیپی دیکھنے کے لیے بندہ کر لیتا ہے، بس اتنا نہیں ہوتا کہ ڈرامے کے لیے، کیونکہ پھر آپ کو نا اس ڈرامے کے اندر انوالو ہو جاتے ہو. اور پھر جب ایسا نہیں ہوتا نا تو پھر مجھے تو بہت زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں نہیں ہوا اس کے اندر، ایسا ہونا چاہیے تھا. اور آپ لوگوں کے کون سے فیوریٹ ڈرامے مجھے ضرور بتائیے گا. میرا تو میں ہاری پیا ختم ہوا ہے اور وہ مجھے بہت پسند تھا. شروع سے میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب سے میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا تب سے میں اب کو اینڈ تک میں نے اس کو پورا دیکھا. اور اس میں بھی نا بڑے بندے کو غصہ آتا تھا، بڑا سست ہو جاتا تھا، سلو چل رہا تھا. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ یار ایسے کیوں ہو رہا ہے، یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں اس طرح سے وہ جو ہیرا مانی کا وہ کریکٹر انہوں نے بنایا ہوا تھا تو وہ اس طرح سے کیوں ہے. حقیقت میں تو ویسے ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈرامہ ہی ہوتا ہے. اور اس کی جگہ جو دوسرا ڈرامہ لگ رہا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اچھا جی، میرا ساتھ نا میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ماما جو ہے وہ میری ناگن دیکھتی ہے، اس لیے اس نے مجھے کہا کہ جی ناگن نہیں جی، وہ ناگن نہیں ہے، وہ ہے میں ہاری پیا کے بعد لگا ہے جو اس کی جگہ پہ لگا ہے، وہ یہ نہ تھی ہماری قسمت. اور جس میں نا مجھے ایسا لگتا ہے ہینا مانی کے دونوں کریکٹر نا جیسے ملتے جلتے ہی ہیں. اس میں بھی وہ ایسے ہی تھی اور اس کریکٹر کے اندر بھی وہ ویسے ہی ہے. اور ہر ڈرامے میں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی چھائی ہوئی ہے آج کل. تو ہر ڈرامے میں تقریباً دیکھ لو، ایک اور جگہ بھی میں نے دیکھا کہ اس کا ایک اور نیا ڈرامہ بھی لگا ہوا ہے. اچھا جی، تو میں بات کر رہی تھی یہ نہ تھی ہماری قسمت، میں ہاری پیا کی پہلے. اور میں ہاری پیا کس نے دیکھا ہے مجھے ضرور بتائیے گا. اور یہ نہ تھی ہماری قسمت کون دیکھ رہا ہے وہ بھی بتائیے گا. اور جی یہ نہ تھی ہماری قسمت اور میں ہاری پیا میں صرف ایک ہی چیز جو ملتی ہے نا وہ یہ ہے کہ سٹوری تھوڑی مختلف ہے، لیکن چیز یہی ملتی ہے کہ اس میں بھی لڑکی جو تھی وہ بولتی نہیں تھی ہیرا مانی، اور اس میں بھی وہ نہیں بولتی ہے منتہا جو ہیرا مانی ہی ہے. تو مطلب آج کل کے دور میں ایک لڑکی جو کام بھی کر رہی ہے اور گھر بھی سنبھال رہی ہے اور بھی وہ ساس کی ایسی باتیں بھی سن رہی ہے، غلط ہے. اور نن تو میں ایسے کہتی ہوں کہ یار جیسے کہ اس نے تو اپنی بیٹی کی شادی ہی نہیں کرنی ہے، جس طریقے سے وہ اس کو سکھا رہی ہے کہ جیسے وہ ساس کم وہ زیادہ ساس لگ رہی ہے جو نند ہے. تو جناب اور دوسری طرف لڑکیاں اتنی بھی منہ پھٹ نہیں ہوتی جتنا کہ دکھایا گیا ہے. پتہ نہیں یار، میں نے تو اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، اپنی میرے سامنے تو کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جو بہت ہی زیادہ بدتمیز بھی ہو، لیکن اس طریقے سے بدتمیزی کر رہا ہو، ایسا نہیں دیکھا.
اور میرے خیال سے کام چور ہوتی ہیں لڑکیاں، بعض ہوتی ہیں کہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال سے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ بیچ میں جو ساسیں ہوتی ہیں وہ بھی یہی چیز کام کر رہی ہوتی ہیں کہ مطلب پہلے ان کی کون سی اتنی زیادہ اولادیں ہیں یا کتنے بچے ہیں، یا وہ اچھی خاصی کام کرنے والی ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا بہت ہی بیمار ہو گیا بندہ، بہت ہی کمزور ہے کہ اس سے کچھ نہیں کیا جا رہا، اب وہ چاہتا ہے کہ میری بہو آ کر سنبھالے. اور پھر ایک بہو کے بارے میں یہ بھی پتہ کہ اچانک اس کی شادی کر دی ہم نے، یہ سب کچھ ہو گیا، اور پھر بھی ہم اس کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھانے والا انداز کرنا چاہیے تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بدتمیزی تو تھی وہ لڑکی، لیکن تھوڑا سا سمجھانے والا تھا. اور ویسے بھی گھر میں بندے کتنے ہیں، جو بندے دو موجود بھی ہیں وہ لوگ تو ہاتھ لگاتے نہیں ہیں. اور وہ جو تھی ماں، وہ پہلے بھی اپنے میاں کے لیے اور بیٹے کے لیے بناتی تھی، تو کیا ایک بہو کے لیے بنا لیں گی تو کیا زیادہ تھک جائیں گی؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ویسے بھی یہ ڈرامہ ہوتے ہیں، ڈرامے میں ایسے ہی دکھایا جاتا ہے کہ جی جناب مظلوم ہے ایک عورت، یا کبھی ساس مظلوم ہے تو کبھی بہو مظلوم ہے. اور کبھی ایسا نہیں دکھایا جاتا کہ یار دونوں کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن چلیں یہ ان کے ہی ڈراموں میں، انڈین کے ڈراموں میں ہوتا ہے. چلے. اور ویسے وہ بھی اچھے ڈرامے تھے، بڑے ہٹ گئے ہیں. اور جناب، اور بگ باس ختم ہو گیا. بگ باس کے بعد جو ہے وہ لگا ہے جی ناگن. اس لیے تو میرا بیٹا بول رہا تھا کہ ماما کو ناگن پسند ہے، تو اس لیے اب میں آج کل ناگن دیکھتی ہوں. میں نے اس کے سارے ہی 6 جو سیزنز ہیں وہ دیکھے ہیں، مطلب 5 سیزن پچھلے دیکھے ہیں، اور چھٹا اب دیکھ رہی ہوں. اور مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اسٹوری. اور ویسے تو ہر روز لگنی چاہیے، لیکن ہفتے میں 2 دفعہ لگتی ہے. اور نیٹ پہ دیکھنے کا ایک مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھ لیتا ہے آرام سے بیٹھ کے. اور کون سے ڈرامے آپ کو پسند ہے مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. اور مجھے صنف آہن بھی بہت پسند ہے، کیونکہ آرمی کے ڈرامے تو مجھے ویسے ہی بہت پسند ہوتے ہیں. جیسے کہ پہلے لگتا تھا الفا براوو چارلی، جو کہ بہت ہی ہٹ کیا تھا، بہت ہی مزے کا تھا. اور اس کے بعد جو تھے عہد وفا، وہ بھی بہت اچھا تھا. اور اب جو ہے صنف آہن لگا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے. اور میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں بھی اپنی بیٹی کو نا آرمی میں بھیجوں. میں بھی اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا ایشو آپ کو نا میں آرمی میں بھیجوں گی. تو وہ کہتی ماما میں نے تو ٹیچر بننا ہے. میں نے کہا بیٹا وہاں بھی ٹیچر بن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بھیجوں گی وہاں پہ ہی نا. تو دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے آگے فیوچر میں. اچھا جی، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ مجھے اور کون سے ڈرامے دیکھیں. ایک محبت داغ کی صورت ہے، یہ بھی ڈرامہ جا رہا تھا، اچھا جا رہا ہے، لیکن مجھے اتنا کچھ خاص پسند نہیں آیا، لیکن اب ختم ہونے والا ہے. اس کی سٹوری مجھے کتنی اچھی نہیں لگی ہے ویسے. اور بتائیے گا کہ کون سے ڈرامے ایسے جا رہے ہیں جو دیکھنے چاہیے اور کون سے اچھے ہیں، کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اور لائک کر دیں، شیئر کر دیں. اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر آنے والی میری ویڈیو جو ہے مل سکے. اور جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. آج میں نے بہت سی ڈراموں کی باتیں کی ہیں. آگے بتائیے گا کہ میں کون سی آپ کے لیے ویڈیوز بناؤں، اور جس میں اور میرا بہت دل ہے کہ میں امی لیاقت پہ بھی کچھ بناؤں. تو جناب بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور بس اب میرا کھانا شانا ہو گیا ہے، کپڑے شپڑے بستری ہونے والے ہیں، اور جناب پھر اس کے بعد ہم سوئیں گے. بلکہ سونا کہاں ہوتا ہے یار، جب میری عادت ہے کہ جب تک میں نے نیٹ نہ کھول لوں تب تک تو مجھے نیند نہیں آتی ہے. اور پھر انسٹاگرام اور یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور بس جی جناب اب کپڑے پریس کرتی ہوں. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.